لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. حمد و ثنا بزرگی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اطہر و بابرکت کے لیے. انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین سید الآخرین امام المتقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر. قرآن مجید فرقان حمید میں پروردگار کائنات کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور چاہیے جائزہ لے، جانچ پڑتال کرے ہر جان اس چیز کی جو اس نے کل قیامت کے دن کے لیے تیاری کر رکھی ہے، آگے بھیجا ہے. اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو. ہمارا مضمون قیامت کی نشانیاں چل رہی ہیں. انہی نشانیاں، علامات جو چھوٹی علامات کہلاتی ہیں، اسی سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے. 10 چیزیں آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سمجھیں گے. مالک کائنات ہم سب کو ان کو سمجھ کر ان کے تقاضوں کے مطابق خود کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی یہ حدیث مبارکہ بڑی ہی خوبصورت اور بڑی ہی عظیم الشان ہے، اور اس موضوع پر یہ 3 قیامت کی نشانیاں بنتی ہیں. ان کا تعلق ہماری کاروباری زندگی، ہماری کمائی، ہماری انکم، ہماری تجارت کے انکم کے سورسز، ان کے ساتھ تعلق ہے، جو قیامت کے حوالے سے کچھ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھیں اور ہمیں بتائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز مسجد نبوی کے اندر پڑھائی. فجر کی نماز جب مسجد نبوی کے اندر پڑھائی، بیٹھ گئے. کچھ دیر گزری، کچھ لمحے گزرے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نحن لجلوس مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی بیٹھ گئے. اذ طلع علینا مصعب بن عمیر،
اچانک مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ نکلے اور ہمارے سامنے آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ ان کے اوپر وَإِنَّ عَلَيْهِ بُرْدَةً ایک ہی چادر تھی، اسی چادر سے انہوں نے اپنی قمیض اور اپنا ازار شلوار کی ضرورت کو پورا کیا ہوا تھا۔ اسلام لانے سے پہلے ان کا تعلق مکہ کے انتہائی کھاتے پیتے خاندان اور فیملی سے تھا۔ اپنی ہی زندگی تھی، شہزادوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ لباس مصعب بن عمیر کا سب سے خوبصورت اور لائف سٹائل انتہائی ایسا کہ نوجوان اس کو کاپی کیا کرتے تھے کہ کیا کمال کی شخصیت اور کمال کا انداز ہے رہن سہن کا۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ شلوار اور قمیض کی جگہ پر ایک ہی چادر مقروعۃً، وہ چادر بھی اس میں پیوند لگے ہوئے، اس کے سوراخوں کو بند کرنے کے لیے کپڑے کی سلائی کی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کیفیت دیکھی، آپ کہنے لگے صحابہ کو، لوگوں کے ذہنوں میں چونکہ یہ بات آ رہی تھی کہ یہی مصعب بن عمیر جب مکہ میں تھے کپڑے بڑے قیمتی ہوا کرتے تھے، جس گلی سے گزرتے کافی دیر تک وہاں سے خوشبو لوگوں کو محسوس ہوا کرتی، لوگ پہچان لیا کرتے یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ لباس نہیں رہے، وہ خوشبوئیں نہ رہیں، وہ خوشحالی نہ رہی۔ آپ نے فرمایا یاتی علیکم زمان، صحابہ یاد رکھنا قیامت سے پہلے تم ایک زمانہ دیکھو گے، اس زمانے میں تمہاری کیفیت یہ ہوگی کہ علیکم حلۃ، فرمایا تروحون فی حلہ، کہ تم شام کے وقت ایک حلہ عربی زبان میں کہتے ہیں، ہمارے ہاں علماء ترجمہ کرتے ہیں پوشاک نہیں، عربوں کے اندر بہت بڑی دولت یہ سمجھی جاتی تھی، جیسے ہمارے ہاں آج کسی بندے نے 3 پیس ڈریس پہنا ہو، لوگ اس کو ذرا پڑھا لکھا اور مہذب سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی عرب کے اندر اگر 2 چادریں پورے سوٹ کی شکل میں کسی کے بدن پر ہوتی، سمجھا یہ جاتا کہ یہ بندہ بڑا کھاتا پیتا اور امیر ہے، اس کا سٹیٹس بڑا بلند ہے۔ فرمایا تم پر قیامت سے پہلے ایسا زمانہ آئے گا، تم ایک مکمل سوٹ صبح کے وقت پہنا کرو گے، شام کے وقت بدل لیا کرو گے۔ صحابہ یہ بات سن کے بڑے حیران ہوئے۔ آپ نے فرمایا اس زمانے میں کیفیت یہ ہوگی، تم کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھو گے، تمہارے سامنے توضع کسعۃ، ایک بڑا برتن رکھا جائے گا کھانے کا، ابھی وہ خالی نہیں ہوگا، ترفع لہ اخرى، اس کو اٹھا کر اس کی جگہ پہ ایک اور رکھ دیا جائے گا۔ یہ بادشاہوں کی سی زندگی تھی اس زمانے میں۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے نحن اليوم علی دین، کیا اس زمانے میں ہم مسلمان بھی ہوں گے، یا جو لوگ یہ زمانہ دیکھیں گے دین بھی ہوگا؟ ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ دین تو مشکلات کا نام ہے، خوشحالی شاید بندے کی زندگی میں آ ہی نہیں سکتی مسلمان کی زندگی میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انتم علی دین، جو بھی لوگ ہوں گے، تم ہو یا تمہارے بعد والے لوگ، دین تو اس وقت موجود ہوگا۔ یہاں سے یہ بھی نقطہ پتہ چلا کہ قیامت کی نشانی اگر بیان ہو رہی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بری چیز ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی اس چیز کا شکار ہو چکا ہے تو وہ دین سے دور نکل چکا ہے۔ یہ صرف اور صرف پروڈکشن پیش گوئیاں ہیں، آنے والے حالات کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ کہتے کہ اس دنیا کی رنگینی میں، اچھا لباس پہننے میں، اچھا کھانا کھانے میں تمہارا دین نہیں ہوگا، ایسا نہیں آپ نے فرمایا۔ اگلا سوال، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تو کمال ہو گیا، جب اتنا کچھ ہمارے پاس مال و دولت کے اعتبار سے ہوگا، پھر تو ہمارے پاس بڑا وقت ہوگا، نقفل مونا، ہمیں بہت زیادہ مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ٹائم ہی ٹائم ہوگا، ہم نفل پڑھیں گے، ذکر کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، بڑا ٹائم ہوگا، نتفرغ للعبادہ، عبادت ہی عبادتیں ہوں گی ہر مسلمان کی زندگی میں۔ فرمایا نہیں، جب یہ سہولیات ملیں گی،
جب تمہاری لائف لگژری ہو جائے گی، تمہاری لائف بڑی امیر ترین بندوں والی زندگی بن جائے گی، فرمایا پھر عبادت بھی ختم ہو جائے گی، پھر عبادت کے لیے ٹائم تمہارا کم ہوگا۔ اس وقت اس زمانے میں جو دین ہوگا نا وہ انتہائی ناقص اور معمولی رہ جائے گا۔ یہی کیفیت ہے۔ اب قیامت کی اس نشانی کو اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں اور ہم جائزہ لیں، آج جو سہولیات ہمارے پاس ہیں وہ ہمارے دادا کے پاس نہیں تھی، ہمارے والد کے پاس نہیں تھی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے بزرگوں کے پاس بائک بھی نہیں ہوا کرتی تھی، سائیکل بھی نہیں ہوا کرتی تھی، اور ہمارے گیراج میں 2 3 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بزرگ کبھی سال بعد ایک کپڑوں کا جوڑا بنوایا کرتے تھے۔ ہم ہر مہینے ہمارے اسپیشل جو درزی ہوتے ہیں وہ آ کے ماپ لے کر کپڑے تیار کر کے ہمارے گھروں میں پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ ہر بندہ اپنی زندگی کو بہتر کرتا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ دین نہیں بہتر ہوا، ہماری نمازیں نہیں بہتر ہوئی، ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق بہتر نہیں ہوا۔ مانگتے وقت ہم یہی کہتے ہیں۔ اچھا، پاکستان میں سب سے بڑا لوگوں کو شکوہ کیا ہے؟ آپ نے بھی بہت لوگوں سے سنا ہوگا، سر منافقت بڑی ہے یہاں پر، سر کوئی بندہ مخلص نہیں ملتا۔ کیسے نہیں ملتا؟ کیوں نہیں ملتا؟ کبھی آپ نے اس کی وجہ تلاش کرنے کی کوشش کی؟ اس کی وجہ قرآن پاک میں لکھی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہی ہے، اس طرح کے زندگی کو اپنانا۔ آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ اللہ کی نعمت کو اپنانے سے منافقت کا تعلق کیا ہے؟ پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 75 اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ سے بیٹھ کے وعدہ کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے، لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اے اللہ تو ہمیں پیسہ دے دے، ہماری غربت مٹا دے، ہماری تنگ دستی دور کر دے، لَنَصَّدَّقَنَّ، ہم بے پناہ صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم بڑی نیکی کرنے والے بن جائیں گے۔ ایک مزدور جس کے گھر میں مزدوری کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کی لگژری لائف کو دیکھ کر یہی سوچتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ اپنے فضل سے ان کو عطا کر دیتا ہے، لیکن یوں ہی حالات بہتر ہوتے ہیں، پھر وہ دعاؤں میں الفاظ، دعاؤں میں بولے گئے جملے، دعاؤں میں کہی گئی باتیں، دعاؤں میں کیے گئے وعدے، وہ سب اٹھا کے بندہ پھینک دیتا ہے۔ پھر دکانوں سے فرصت نہیں، پھر بندے کو اپنی کاروبار سے فرصت نہیں، نہ کوئی نماز رہی، نہ کوئی روزہ رہا، نہ کوئی نفل رہے، نہ کوئی ذکر رہے، نہ کوئی تلاوت رہی، نہ زکوٰۃ رہی، نہ خیرات رہی، نہ سخاوت رہی، کچھ بھی نہیں رہتا۔ اللہ کہتے ہیں پھر میں ایسی قوم کو ایک سزا دیتا ہوں۔ ان آیتوں کو دیکھیں، پاکستان بناتے وقت ہمارے بزرگوں نے کیا اللہ سے وعدہ کیا تھا؟ یا اللہ ایک آزاد ملک دے دے، ہم تیرے دین کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس مسجد میں موجود جمعہ پڑھ رہے ہیں، ہم جمعے کے لیے موجود ہیں، یہ آزادی ہے، تو معذرت کے ساتھ جس انڈیا سے ہم نکل کے آئے ہیں، جمعہ تو آج وہاں پر بھی پڑھا جا رہا ہے۔ اگر یہاں پہ مدرسہ چل رہا ہے تو مدرسہ وہاں پہ بھی چل رہا ہے۔ وہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ سے کیا تھا کہ یا اللہ تو اپنی نعمت دے دے، یا اللہ تو وسائل دے دے، یا اللہ تو حالات بہتر کر دے، لَنَصَّدَّقَنَّ ہم صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ کہتے ہیں جب وہ اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتے فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، پھر میں ان کو ایک سزا دیتا ہوں، ان کے دل منافقت سے بھر دیتا ہوں قیامت کے دن تک۔ یہ وجہ ہے ہم بحیثیت قوم اس طرح کے اللہ سے وعدے کر کے بما اخلف اللہ، وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدے ان کو پورا نہیں کیا ہوتا۔ یہ ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ بندے کے مالی حالات بہتر ہو جائیں لیکن اس کا دین بہتر نہ ہو، بندے کے پاس اس کا سٹیٹس بہتر ہو جائے لیکن اس کے دینی اعمال نیکیاں بہتر نہ ہوں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ اس میں دوسری نشانی جو مال کے حوالے سے، یہ حدیث جو میں نے عرض کی یہ جامع ترمذی میں 2476 نمبر پر موجود ہے، سلسلہ صحیحہ میں 2486 نمبر پر موجود ہے۔ اگلی حدیث صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے جب ہی فجر کی نماز پڑھائی، سلام پھیرا، مسجد میں رش بہت زیادہ نظر آیا، انصار سارے آئے ہوئے تھے،
اسی رات بحرین کے علاقے سے جزیہ وہاں سے اکٹھا کر کے لایا گیا تھا، سونے چاندی کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ آپ نے انصار سے پوچھا، لگتا ہے پتہ چل گیا ہے، جزیہ آ گیا ہے، آج تقسیم ہونا ہے مال۔ جی اللہ کے رسول فتعرضوا لہ، ساتھ ہی اشارہ کر دیا کہ آپ تقسیم کریں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مل فقر اخشى علیکم، صحیح مسلم 2961 نمبر حدیث، فرمایا ذرہ برابر بھی مجھے یہ ڈر نہیں کہ تمہاری زندگی غربت کی وجہ سے تباہ ہو جائے گی، غربت کی وجہ سے تمہارا نقصان ہوگا، یہ ڈر نہیں۔ اللہ کے رسول پھر ڈر کیا ہے؟ فرمایا انی اخشى علیکم، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ یوں ہی پیسہ آنا شروع ہوگا، دین نکلنا شروع ہو جائے گا۔ پیسے کی وجہ سے کاروبار کرنا غلط نہیں، پیسہ کمانا غلط نہیں، جس کی دلیل زکوٰۃ کا سسٹم، جس کی دلیل وراثت کا قانون، کانسٹیٹیوشن، یہ پورا موجود ہے۔ اگر مکمل طور پر ہی یہ بات غلط ہوتی پھر یہ قوانین نہ ہوتے۔ جب مال کمانا نہیں تو زکوٰۃ کا کیا اصول کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ضرورت ہی نہیں رہی۔ جب مال جمع نہیں کرنا، وراثت کا قانون بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ یوں ہی حالات بہتر ہوں گے، فتنافسوها، تمہاری دوڑیں لگ جائیں گی، اور جب دوڑیں لگیں گی سب سے پہلے تم کمپٹیشن میں آؤ گے کہ ساتھ والے کا مکان بہتر ہے، میرا اس سے بہتر کیوں نہیں؟ ساتھ والے کا بیلنس بہتر ہے، میرا اس سے بہتر کیوں نہیں؟ ساتھ والے کی گاڑی بہتر ہے، کمپیریٹیولی میری اس سے بہتر کیوں نہیں؟ ساتھ والے کے بچے اچھے اسکول میں جا رہے ہیں، میرے بچے ایک عام اسکول میں کیوں جا رہے ہیں؟ تم اس کمپٹیشن میں آ جاؤ گے۔ جب اس کمپٹیشن میں آ جاؤ گے تتحاسدون، تمہارے دل حسد سے بھر جائیں گے۔ سگے بھائی آج ان کے سینوں میں حسد کیوں ہے ایک دوسرے کے لیے؟ ایک ماں کا دودھ پی کر، ایک باپ کی کمائی کھا کر پلنے والے ایک دوسرے سے کیوں حسد کا شکار ہیں؟ اپنی مالی حالت کو بہتر کرنے کے لیے۔ یہ قیامت کی دوسری نشانی مال کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اب ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں، قیامت کی اس نشانی میں میرے لیے سبق کیا ہے؟ میرے لیے سبق یہ ہے کہ اگر اللہ میرے رزق میں اضافہ کرے تو میری عبادت میں بھی اضافہ ہونا چاہیے۔ رزق زمین سے نہیں نکلتا، مٹی کھود لو مٹی ہی نکلتی جائے گی۔ رزق کا تعلق آسمان کے ساتھ ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ کہتے ہیں تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ رزق ذاتی پلاننگ کی وجہ سے نہیں آتا۔ کتنے عقل مند ہیں جو غریب پھر رہے ہیں؟ رزق طاقت کی وجہ سے نہیں ملتا۔ کتنے بہت بڑے پہلوان ہیں لیکن ان کی مالی حالت اچھی نہیں۔ رزق کی تقسیم اس کا دائرہ کار اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر رزق بہتر ہو، بندے کی عبادت اور نیکی بہتر ہونی چاہیے، اور یہ رزق بہتر ہو گیا، سٹیٹس بہتر ہو گیا لیکن عبادات بہتر نہیں ہوئی، یہ قیامت کے قریب کے منظر جو بیان کیے گئے ان میں سے ایک منظر ہے۔ اگلی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، 7320 نمبر پر آتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فرمایا ضرور یقیناً تم غیر مسلموں کے ایک ایک سٹیپ کی پیروی کرو گے، ایک ایک قدم کی پیروی کرو گے۔ باءً بباء، بڑی چیزوں میں بھی ان کو فالو کرو گے۔ شبرم بشبرن، با کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو پھیلائیں نا، اگر دونوں ہاتھوں کو پھیلا لیا جائے 45 انچ تقریباً جگہ بنتی ہے۔ فرمایا بڑی چیزیں ہوں گی اس میں بھی فالو کرو گے۔ شبرن، چھوٹی چیز کی مثال دی آپ نے، ایک بالشت 8 انچ جگہ بنتی ہے، چھوٹی چیزوں میں بھی ان کو فالو کرو گے۔ فرمایا حتیٰ، یہاں تک تم ان کو فالو کرو گے، دخلوا فی جوہر ذب، اگر ان میں سے کوئی سوراخ میں گیا ہے، گو کے سوراخ میں، ساندے کے سوراخ میں، تم بھی اس کے پیچھے جانے کی کوشش کرو گے۔ فرمایا یہاں تک حتیٰ یاتیہ امہ فی الطریق، ان میں سے اگر کسی نے راستے کے اندر اپنی سگی ماں سے منہ کالا کیا ہوگا تم بھی وہی کرنے کی کوشش کرو گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، جائزہ لیں آج کے ہمارے مسلمانوں کا، ہماری ایک ایک چیز کا، کوئی چیز ہمارے چہرے کو دیکھیں، وہ چہرہ جو ایک مسلمان کے چہرے کو ریپریزنٹ کرتا ہے، وہ چہرے کم نظر آتے ہیں، البتہ ان کے ساتھ ملنے والے چہرے وہ زیادہ نظر آئیں گے۔ تہذیب میں دیکھ لیں،
ثقافت میں دیکھ لیں، کلچر میں دیکھ لیں، خوشی غمی میں دیکھ لیں، عبادات میں دیکھ لیں، عقائد میں دیکھ لیں، ایک ایک چیز میں پوری طرح، وہاں بچے کی سالگرہ، یہاں پر بھی بچے کی سالگرہ، وہاں پر بھی شادی کے فنکشن پر جو انڈیا میں حالات ہیں، غیر مسلموں میں سے قریب ترین ان کو لے لیں، آج کسی مسلمان گھر شادی نکاح کے موقع پہ چلے جائیں، شاید آپ نکاح کے کلموں کے علاوہ کسی چیز میں فرق نہ کر سکیں کہ غیر مسلم اور مسلمان کی شادی میں کیا فرق ہے۔ وہی جو میرے پیغمبر نے قیامت کی نشانی بتائی، ایک ایک چیز میں وہی بات چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے ایک حدیث مسند الشامیین میں اور صحیح ترغیب و ترہیب میں اس کو مزید واضح کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہاں تک یہ تم اتنا ان کو فالو کرو گے، اتنا ان کے ساتھ ملنے میں فخر محسوس کرو گے، اپنے دین کو بھول جاؤ گے۔ فرمایا حتی یقتفی الرجل بالرجل وتقتفی المرأة بالمرأة، بندہ اپنی جنسی ضرورت مرد سے پوری کرنے لگے گا، عورت سے پوری کرنے لگے گی۔ ہم جنس پرستی جس کے نتیجے میں فجعلنا عالیہا سافلہا، رب نے آسمان سے بھیجا کہ اس بستی میں یہاں پر جنس پرست رہتے ہیں، اس زمین کو ہی زمین میں سے اٹھا لاؤ، اٹھا کے لے گئے پارہ نمبر 8 کے آخر میں، اوپر لے جا کے فرمایا اس کو الٹا کر دو، سافلہا، الٹا کر کے پھینک دیا۔ فرمایا اس کے اوپر امطرنا علیہا حجارہ، اس کے اوپر اب پتھروں کی بارش برسا دو، پتھروں کی بارش برسا دی۔ اللہ نے اس زمین کو الٹا کر دیا، اللہ نے پانی کی بارش نہیں پتھروں کی بارش برسا دی، کسی کو زندہ نہیں رہنے دیا۔ وہ والی کیفیت کیا یہاں پہ وہی سارا سلسلہ چل نہیں رہا تھا؟ یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کی صورت میں کچھ نہ کچھ ان کو ریلیف نہیں مل رہا تھا؟ جوائے لینڈ نامی فلم جو آج کل بہت زیادہ نوجوان طبقے میں مقبول ہے، اس میں کیا پیغام ہے، کیا میسج ہے؟ ہم اس بات پہ بڑے خوش ہیں کہ ہمارے پاکستان کے خانے وال کے ایک نوجوان برطانیہ سے ریلیٹڈ اسکاٹ لینڈ 78,000 مربع کلومیٹر کا وہ علاقہ، اس کے فرسٹ منسٹر بن چکے ہیں، حکمران بن چکے ہیں۔ میں اس بندے کا نام بھی نہیں لیتا، میں زیادہ تفصیل اور ڈیٹیل میں نہیں جانتا، صرف ایک بات آپ سے ریکویسٹ عرض کروں گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سے کوئی بائک مانگنے آ جائے نا، پرایا بندہ، آپ اپنی اسے موٹر سائیکل نہیں دیتے، انہوں نے اپنا ملک کیسے مسلمانوں کو دے دیا؟ کیسے؟ کیا اسلام کے احترام میں؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ اس بندے کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جا کر 6 مارچ کا ٹویٹ اس کا چیک کریں، اس نے ایک وعدہ کیا تھا اپنی الیکشن کمپین کے اندر، LGBT، فرمایا ہم جنس پرستوں کی یہ تنظیم، لیسبین، گائز، بائی سیکشول، اس تنظیم کو اس نے کہا ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے اس کو پروموٹ کرنے میں، میں وعدہ کرتا ہوں اسکاٹ لینڈ کی قوم کے ساتھ، ہم جنس پرستی کی اس کو میں اپنے ٹریک ریکارڈ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو اسی انداز سے پروموٹ کروں گا۔ اس کے خلاف بولنے جانے والا لفظ، اینی کنورسیشن، میں کرنے والے کو اٹھا کے اس کے اوپر میں مقدمہ چلاؤں گا۔ جب یہ وعدے ہوئے، ایک تو ہے نا صرف ان کو فالو کرنا، ایک ہے ان کے مشن کا حصہ بن جانا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے دوسری نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی۔ مطلب کیا ہے ان علامات کو بیان کرنے کا؟ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، ہم اپنے بچوں کے اس دور میں حفاظت کر سکیں، ان کے نظریات کی حفاظت کر سکیں۔ یہ کوئی پتہ نہیں کب اور کیسے ہو جائے گا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے 7121 نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کا منظر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت جب آئے گی اتنی اچانک آئے گی، اور ہر بندے کو جب موت آتی ہے وہ اس کی قیامت ہی ہوتی ہے، اس کے لیے وہ قیامت آ چکی ہے۔ فرمایا اتنی اچانک آئے گی، ایک آدمی یحلب لبن لقحتہ، اپنے جانور کا دودھ نکال کے اپنے ہاتھوں میں اس کے برتن ہوگا، لا یطعمہ، وہ اس کا ذائقہ چکھ نہیں پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ فرمایا رجلان یطویان وینشران الثوب، اپنا کپڑے کا تھان پھیلائیں گے، اس کے اوپر بات ہو رہی ہوگی، لینے والا پرچیز نہیں کر سکے گا، بیچنے والا اس کو کلوز نہیں کر سکے گا، اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ اگر یہ قیامت کے دن سے پہلے کی بات تو بندے کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ تیسری مثال آپ نے بیان فرمائی، وَهُوَ يُلِيدُ حَوْضَهُ،
وہ اپنے گھر میں پانی والی جگہ کو ٹھیک کر رہا ہوگا، ابھی سیدھا کھڑا نہیں ہوگا، لا یس کی وہاں سے ایک گھونٹ بھی نہیں پیے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ جب یہ چیزیں اتنی اچانک ہیں تو میری اور آپ کی تیاری کیا ہے؟ اس آخرت پر صرف یہ کہہ دینا کہ میں بحیثیت مسلمان قیامت پر یقین رکھتا ہوں، اللہ نے مجھے اٹھانا ہے، یہ کافی نہیں۔ حالات کو دیکھنا، فتنوں کو جاننا، اپنے آپ کی اصلاح کرنا، اپنے گھر کی تربیت، اپنے بچوں کی تعلیمی دوسری سرگرمیوں کا جائزہ لینا۔ ان نشانیوں کے بعد چند اگلی نشانیاں، ان میں سے پہلی 3 نشانیوں کا تعلق مذہبی طبقے کے ساتھ، پھر اگلی نشانیوں کا تعلق مسجدوں کے ساتھ۔ مذہبی طبقے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ بیان فرمائی، صحیح بخاری میں 100 نمبر پر یہ حدیث ہے۔ فرمایا قیامت سے پہلے اس کی قیامت کے سائنس، قیامت کی نشانیاں، اینڈ آف ڈے، اس سے پہلے ایک منظر یہ بھی بنے گا۔ کون سا؟ ان اللہ تعالی لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد ولكن بقبض العلماء۔ اللہ علم کو، اصل علم کو اٹھا لے گا۔ علم کو اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے اسی حدیث میں اس کو پوری طرح وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ فرمایا یہ ہوگا جو صحیح معنوں میں اسکالر ہیں، جو قرآن و حدیث کو ٹھوس طریقے سے سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، ڈیپلی ہر چیز کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بقبض العلماء، ایسے لوگوں کو اللہ فوت کر دے گا۔ جب عالم جاتا ہے تو وہ ساتھ اکیلا نہیں جاتا، وہ اپنا علم بھی ساتھ لے جاتا ہے۔ میں اس بات سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں کہ علم کے سورسز بڑے ہیں لوگوں کے پاس، گوگل پہ جا کے ریسرچ کر لیں گے۔ آج تو چیٹ GPT موجود ہے، وہاں پہ آپ اپنا کویسچن لکھیں، اپنا مضمون، وہ سب کچھ نکل آئے گا۔ لیکن تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا کہ اس میں اور ان دونوں چیزوں میں فرق کتنا ہے اور غلطیاں کتنی ہیں۔ کوئی ایک مسئلہ آپ قرآن پاک کی کوئی آیت لے لیں، اس کا ترجمہ اس سے پوچھ لیں، جو صحیح معنوں میں ایک عالم سے وہ ترجمہ آپ پڑھ کے دیکھیں، دونوں کے اندر فرق کتنا ہے، کتنے ٹیڑھے پن موجود ہیں۔ پھر ایسے علاقے یہاں پہ کسی کے پاس یہ سہولت نہیں، تو علماء کی موجودگی، صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے مخلص علماء، اسکالرز، یہ ان کا چلے جانا۔ اور یہ آپ کووڈ اس زمانے میں اگر دیکھیں، سب سے زیادہ اس ہمارے پاکستان میں ہی نہیں، بر صغیر میں ہی نہیں، عرب کے بھی سب سے مستند معتبر جو اہل علم تھے، جو نام تھے، وہ کتنی جلدی سے اور کتنی ان کے درمیان کم وقفہ تھا جس طرح ان کی وفات ہوئی۔ جب اس طرح کا منظر ہوگا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ جو پیچھے رہیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، پھر لوگوں کو اس عالم کا وہ کیلیبر نہیں لوگوں میں ملے گا، لوگوں کو تھوڑا بہت پڑے ہوئے لوگ ملیں گے، ان سے لوگ فتویٰ لیں گے، فافتوا، وہ فتوے دیں گے، اور وہ فتوے دے کر فضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے کیونکہ ان کے اندر گہرائی نہیں ہوگی، اور فاضلوا، لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ ایک آدمی جسے میڈیکل کی کتاب پڑھنی نہ آتی ہو، وہ ہاسپٹل بنا کے بیٹھ جائے، آپریٹ کرنے لگے، سرجن اپنے آپ کو کہے، گورنمنٹ کا قانون اس کو اجازت نہیں دیتا، لیکن مذہب کے حوالے سے کوئی بھی بندہ اٹھے، سر پہ پگڑی باندھے، چہرے پہ داڑھی رکھے، یوٹیوب چینل بنا کے بیٹھ جائے اور فتویٰ دینا شروع کر دے، لوگ اس سے سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ اور اس یوٹیوب کے زمانے میں یوٹیوبرز، علماء اور اسکالر جن کی کوئی بنیاد اور مضبوط، ان کی وجہ سے کتنے لوگ گمراہ ہوئے، کتنے لوگوں کے عقیدے کی تباہیاں۔ یہ وہی حدیث مبارکہ جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اگلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علماء کے حوالے سے قیامت کے قریب جو نشانیاں بیان کی، ایک بڑی اہم نشانی ہے۔ سنن دارمی میں حدیث نمبر 185 186 دو جگہ پہ یہ روایت رپیٹ ہوئی۔ فرمایا قیامت کے قریب یہ حالات بنیں گے کہ کثرت قراءکم، قرآن کے حافظ بہت زیادہ ہوں گے، وقلت فقہاؤکم، لیکن قرآن کو سمجھنے والے بڑے تھوڑے ہوں گے، قرآن یاد کرنے والے۔ آج حفظ کی یہ بڑا عظیم کام ہے، بچوں کو قرآن کا حافظ بنانا بڑا عظیم کام ہے، اللہ جسے توفیق دیتا ہے، اللہ جس دھرتی کو منتخب کرتا ہے کہ یہ میری بنائی ہوئی زمین پہ کوئی بیٹھ کے میرا قرآن یاد کرے، یہ جگہ کی بھی خوش نصیبی ہے، یہ لوگوں کی بھی خوش نصیبی ہے، یہ والدین کی بھی خوش نصیبی ہے، یہ بچے کی بھی خوش نصیبی ہے۔ لیکن
صرف اور صرف قرآن یاد کیا بچے نے، فرمایا کہ قلت فقہاؤکم، قرآن سمجھنے والے کم ہو جائیں گے، فرمایا کثرت امراؤکم، عہدے لینے والے زیادہ ہو جائیں گے، ڈلیور کرنے والے قلت وہ بہت کم ہوں گے۔ اور دیکھ لیں ہماری مذہبی جماعتوں کی کیفیت کیا ہے، مشن لے کر کھڑے ہوتے کتنا بڑا وہ کام کر سکتے تھے، ادھر پراپرٹیز بنتی چلی گئیں، ادھر لمبے لمبے کاروبار ہمارے علماء کے، اور جب وہ اس دنیا سے فوت ہو کے جاتے ہیں پتہ چلتا ہے 2-2 3-3 ارب روپے ان کے بیلنس میں نکلتے ہیں، ان کے ورثاء لڑ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں اہل حق علماء بھی موجود ہیں، بڑے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی توفیق کے ساتھ وہ اپنی بے سر و سامانی کے ساتھ دین کے لیے کھڑے ہونے والے بھی موجود ہیں۔ لیکن علماء کی یہ والی کیفیت، اس کو قیامت کی نشانیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا۔ آج بڑے بڑے آپ جو برانڈ بنے ہوئے ہیں، ان میں سے کتنے برانڈ ہیں جو مذہبی طبقوں کے آپ کو ملیں گے؟ اگر وہ جائز طریقے سے بنے ہیں بہت اچھی بات ہے، دین کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر دین کے نام پر دنیا اکٹھی کی گئی، دین کے نام پر امپائر کھڑی کی گئی، دین کے نام پر اپنی دنیا کو بڑھایا گیا، تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی۔ اگلی جو قیامت کی نشانیاں ہیں وہ مسجدوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ پہلی نشانی 449 نمبر حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ سنن ابی داؤد میں، اور 689 نمبر پر سنن نسائی میں، فرمایا اِنَّ من اشراط الساعۃ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، حتیٰ یتباہی الناس فی المساجد، جب تک لوگ مسجدوں میں کمپٹیشن نہ شروع کر دیں، مسجد کی عمارت کے اندر۔ فرمایا اس طرح ان کی عمارتیں بناؤ گے جس طرح یہود و نصارہ اپنی عبادت گاہوں کی عمارتیں بناتے ہیں۔ ایک ہے آپ کی سوسائٹی بہت اچھی ہے، بہت زیادہ ڈیولپنگ وہاں پہ کام ہو رہا ہے، وہاں کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے، اس سوسائٹی کو دیکھتے ہوئے آپ مسجد کو اس کے مطابق بنا دیں، اس میں اسلام کو کوئی اعتراض نہیں، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر صرف اور صرف مسجدوں کی ریس لگی ہے کہ فلاں سے ہم نے اپنی مسجد کو خوبصورت بنانا ہے، وہاں پہ ضرورت نہیں پھر بھی خام خواہ اوپر کے اوپر مینار اور مسجدوں پہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ غریب کو ضرورت تھی اس کو نہیں دیا گیا، بیوہ کو ضرورت تھی نہیں دیا گیا، یتیم کو ضرورت تھی ہاتھ پہ نہیں رکھا گیا، غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن مسجدوں میں بلا ضرورت لگتا چلا جا رہا ہے۔ فرمایا اس طرح اپنی مسجدوں پہ انویسٹمنٹ کرو گے جس طرح یہود و نصارہ نے اپنی عبادت گاہوں میں کی، کیا یہ نشانی پوری نہیں ہو رہی؟ وہاں پہ دیکھیں ہماری اسلام آباد میں 1986 میں کمپلیٹ ہونے والی فیصل مسجد، وہاں پہ کیا نوافل زیادہ ہو رہے ہیں، تلاوت زیادہ ہوتی ہے، نماز زیادہ ہوتی ہے، یا بے حیائی کے رنگ برنگے وہاں پہ منظر زیادہ پیش کیے جا رہے ہیں؟ گرینڈ مسجد بحریہ ٹاؤن کی کبھی وزٹ کر کے دیکھیں، بادشاہی مسجد کتنی بڑی مسجد ہے، لیکن وہاں پہ مسجدوں کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا مسجدوں میں خرید و فروخت کسی کو کرتے ہوئے دیکھو، اس کے لیے بدعا کرو اللہ تیرے کاروبار کا بیڑا غرق کر دے۔ کیوں؟ ان المساجد لم تبن لہذا، اسے بتاؤ کہ یہ مسجد نماز کے لیے ہے، یہ مسجد ذکر کے لیے ہے، یہ مسجد اللہ کے دین کے لیے ہے، دین کی تربیت کے لیے ہے، تیرے بزنس تجارت کاروبار کے لیے نہیں۔ مسجدوں کا مقصد کیا ہے؟ یہاں پہ مقصد نہیں ہے، وہ پورا نہیں کیا جا رہا، لیکن خرچ کیا جا رہا ہے۔ کتنی بڑی مسجد ہے ہماری بادشاہی مسجد، لیکن کبھی سوچا پورے پاکستان کا سب سے گندا، سب سے غلیظ، سب سے خبیث، سب سے برا، سب سے بدنام، سب سے بڑا گناہ کا اڈا کہاں پر قائم ہے؟ مسجدیں نہیں ہوتی، کعبہ کی بیٹی ہوتی ہے۔ اللہ کا گھر مسجد کعبہ کی بیٹی ہوتی ہے۔ کعبہ کی بیٹی کے پہلو میں تم نے بازار حسن سجا دیا، تم نے جسم فروشی کے دھندے اور بازار وہاں پہ کھول رکھے ہیں۔ یہ کیا مقصد؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا مسجدوں پہ اتنا خرچ کر دیا جائے گا، لیکن اس مقصد کے لیے نہیں جس مقصد کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے۔ پاکستان کی 10 بڑی مسجدیں نکال لیں آپ، ایک رحیم جار خان میں بھونگ مسجد، ایک پشاور میں مسجد محبت خان، بحریہ ٹاؤن میں گرینڈ مسجد اور بادشاہی مسجد، فیصل مسجد، کراچی کی طوبہ مسجد۔ وہ مسجدیں نہیں، کسی ریس کورس پارک یا کسی فیملی پارک یا کسی اس طرح کے پکنک پوائنٹ کا منظر پیش کیا جا رہا ہے، لیکن بنانے والوں نے کس نقطہ نظر سے بنائی کہ ہماری مسجد بہتر سے بہتر ہو،
ہماری مسجد آگے بڑھے. یہ والے جو معاملات ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسری چیز قیامت کی نشانیوں میں علماء سے ایک اور تعلق رکھنے والی چیز فرمایا قیامت کے قریب حالات یہ ہوں گے کہ لوگوں ستکتب سنن دارمی میں 476 نمبر پر یہ حدیث ہے. فرمایا تتلا المسنات، مسنات پڑھی جائے گی، قرآن نہیں پڑھا جائے گا. صحابہ نے کہا مسنات کی سمجھ نہیں آئی. 476 نمبر پر حدیث کہ اس کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہے مسنات. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسنات کا مطلب ہے کہ ستکتب من کتاب غیر القرآن. کوئی اسکالر اٹھے گا، کوئی بزرگ اٹھے گا، کوئی عالم اٹھے گا، ایک کتاب لکھ دے گا، کہے گا دین کی رہنمائی اس سے لو. وہ قرآن نہیں ہوگا، وہ پیغمبر کی سنت نہیں ہوگا، اسی سے پڑھ کر فتوے شروع ہو جائیں گے. ہوا نہیں ایسا؟ یہ ہمارے ایک بہت بڑے بر صغیر کے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر 1707 میں جن کی وفات ہوئی، 1658 میں حکومت سنبھالی، 47 سال انہوں نے حکومت کی. ایک بہت بڑا کام فتاوی عالمگیری کتاب لکھی. فتاوی عالمگیری کے لیے اس کو چیک کرنے کے لیے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان میں یہ آواز بڑی دفعہ اٹھائی گئی کہ پاکستان کا قانون اسلام نافذ کرو. کیا نافذ کریں؟ کہتے فتاوی عالمگیری نافذ کر دیں. یہ کتاب لکھی گئی، صرف اس میں صفحہ نمبر 177 پڑھ لیں آپ، وہاں پہ چوری کا باب لکھا ہے. اور اگر پڑھے تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ چوری کا دین نہیں لکھا ہوا. یہ تو کوئی لطیفے لکھے ہیں کہ ایک چور مسجد سے جو مرضی چوری کر لے، اس چور کو چور نہیں کہا جائے گا، ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. کسی کا دروازہ اٹھا کے لے جائے، چور نہیں کہا جائے گا، ہاتھ نہیں. دیگیں پکی ہوئی اٹھا کے لے جائے، چور نہیں کہا جائے گا، ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. بچے کے گل میں گولڈ تھا، سونا تھا، اٹھا کے لے گیا، سونا نکال لیا، بچے کو واپس چھوڑ دیا، ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، چور نہیں کہا جائے گا. جب قرآن و سنت کو چھوڑ کر دیگر لوگوں کی کتابوں کی طرف لوگ آ جائیں گے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اس کو قرار دیا گیا. یہ ساری چیزیں عرض کرنے کا مقصد پھر میں واضح کر دوں کہ ہم حالات کی سنگینی کا جائزہ لیں، ہم اپنے آپ کی تربیت کریں اور ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، ہم اپنے آپ کو دین کی طرف لے کر آئیں. یہ ساری چیزیں حرام یا بری بھی نہیں ہیں، ان میں سے کچھ حرام کے درجے پر بھی ہیں جن سے بچنا ضروری ہے، کچھ ایسی ہیں جو الارمنگ سچویشن کی طرف لے کے جاتی ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان معاملات کو سمجھنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.